يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں. ہماری گفتگو قرآنی پیغام کے عنوان سے قرآن مجید کی ہدایت کے حوالے سے تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن نازل کیا ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا تو ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے جن لوگوں کی نشاندہی کی ہے اس عنوان سے کہ وہ قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن کی ہدایت سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ متقین ہیں، مومنین ہیں. بہرحال وہ بھی ایک سلسلہ ہے جو مستقل طور پر قرآن مجید نے متعدد آیات میں بیان کیا ہے کہ جس کا جو سب سے اہم عنوان ہے وہ مومنین ہے کہ جو قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرتے ہیں. دوسرا سلسلہ وہ لوگ کہ جو قرآن کی ہدایت سے محروم ہیں. اس حوالے سے جب ہم محروم کہتے ہیں، ہم عام طور سے یہ لفظ یعنی اردو میں بھی استعمال کریں یا جو بھی بہرحال ہمارے ذہن میں مفہوم ہے کہ ہندی میں کہتے ہیں کوئی انسان کسی چیز سے ونچت رہ جائے، دور رہ جائے. دور رہ جانے میں کمی کس کی ہے، زیادتی کس کی ہے، وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کے پاس وہ ہے نہیں. لہٰذا یہاں محروم کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہے نہیں. پھر کمی کس کی ہے، کس وجہ سے ہدایت نہیں پہنچی. مثلا نعوذ باللہ پہنچانے والے نے کمی کیا، پروردگار عالم نے ہدایت پہنچائی نہیں یا انہوں نے لیا نہیں، یہ جو ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن محروم سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا حتماً پروردگار عالم نے یعنی وہ کوتاہی کی ہے نعوذ باللہ یا کمی رکھی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہاں تک ہدایت نہیں پہنچی. لہٰذا یہ مفہوم ذہن میں رہے کہ محروم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اسے محروم رکھا ہے. اس حوالے سے خود اپنی جگہ پر ایک بحث ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے آیات وہ ہیں کہ جس میں مثلا یہ عنوان ہے کہ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اب وہاں پر ہم کہیں کہ پروردگار عالم نعوذ باللہ کسی کو گمراہ بھی کرتا ہے، نہیں، گمراہ کرنا کوئی کام نہیں ہے. یہی ہدایت سے محروم ہو جانا، یہی گمراہی ہے. جو لوگ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں ان کی کچھ گویا کیٹیگری قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے 27-28 عنوان اس جہت سے نشاندہی کی ہے کہ بعض اشخاص کے نام ہے، بعض لوگوں کے نام ہے، بعض گروہ کے نام ہے. جیسے اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ مثلا جو ہے وہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا، خائنین کی ہدایت نہیں کرتا، جھوٹ بولنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. اس طریقے کے عناوین ہیں کہ انشاءاللہ بعض کی طرف شاید سب کی طرف اشارہ نہ کریں، بعض کی طرف اشارہ کریں گے. بعض اشخاص کا ذکر کیا ہے جس میں سے آج پہلا عنوان
کہ قرآن مجید نے جسے ہدایت سے محروم قرار دیا ہے وہ آزر۔ آزر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے جناب ابراہیم کے ایک عزیز کے طور پر پہچنوایا ہے، اور لفظ قرآن یعنی قرآن مجید میں جو اس کے لیے لفظ آیا ہے وہ لفظ بھی اب کا لفظ آیا ہے۔ اب کے معنی عربی میں باپ کے ہوتے ہیں، لہٰذا بہت سارے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ نعوذ باللہ یہ جناب ابراہیم کا باپ تھا کہ جو گمراہی کی اس منزل پر تھا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باپ نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کے باپ کا نام جو تاریخ میں لکھا گیا وہ تارخ ہے، آزر نہیں ہے۔ اب آزر کے حوالے سے یہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے کہ چچا تھا یا مثلا ننیھالی کوئی عزیز تھا۔ بہرحال جناب ابراہیم کا عزیز تھا، رشتہ دار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ نہیں تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا اس شخصیت کے حوالے سے قرآن مجید نے یعنی جہاں پر نام ذکر کیا ہے وہ تعارفی اس انداز سے کروایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، جناب ابراہیم نے اپنے اس عزیز رشتہ دار سے جس کا نام آزر تھا اس سے کہا کیا تتخذ اصناما آلہہ، کہ تم جو ہے تم جو ہے وہ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو۔ یعنی ایک تو دو چیز یہاں پر ذکر کی ہے، ایک تو یہ کہ بت اصنام یعنی لفظ جو ہے جمع ہے، کوئی ایک صنم کی بات نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ آلہہ یعنی مثلا ایک ایک بت کو الہ ماننا، اس سے کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب کے سب جو ہے معبود ہوں گے، یعنی بت بھی متعدد ہیں اور سب کے سب جو ہے اپنی جگہ پر معبود ہیں۔ یعنی یہ خود اپنی جگہ پر ایک کفر ہے، ایک شرک ہے، یعنی خدا کو مثلا جو ہے وہ معبود نہیں مانتے، خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مانتے ہیں، وہ بھی کون ہے، بت ہیں، اور یہ جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ، لہٰذا ایک خدا نہیں ہے، ایک بت نہیں ہے، ایک معبود نہیں بلکہ متعدد معبود، اور سارے کے سارے کون ہیں، بت ہیں۔ لہٰذا ایک ایسا شخص کی جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، بتوں کو اپنا آلہہ الہ مانتا ہو، وہ کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ ہدایت سے استفادہ تو نہیں کر پایا ہوگا نا، یعنی اس کو ہدایت تو نہیں ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی واضح لفظوں میں یعنی باوجود اس کے کی احترام، دیکھیں احترام یہ ہے کہ قائد قال لأبی ہے، یعنی احترام یہ ہے کہ باپ کہہ کے خطاب کیا ہے قرآن مجید نے، لیکن باپ کہنے کا مطلب، عزیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے گمراہی کو چھپا جائیں، ہم آپ کے جو ہے برائی کو چھپا لیں، نہیں۔ اذ قال لأبیہ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا کیا تتخذ اصناما آلہہ، بتوں کو جو ہے وہ تم الہ سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ہم تم کو اور تمہاری قوم کو، یعنی یہ جو تمہارا قوم و قبیلہ ہے، ان سب کو ہم گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، گمراہ ہیں۔ اور اسی سلسلے یعنی سورہ مبارکہ انعام کی یہ آیت ہے، 74 نمبر کی آیت ہے، اسی سلسلے سے پھر آگے جناب ابراہیم نے اپنے دلائل بیان کرنے شروع کیے اور پروردگار عالم کی معبودیت یا اس کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے سامنے اس طریقے سے استدلال کیا۔ ایک سلسلہ جو آج بھی شاید ہندوستان کی بھی اقوام میں پایا جاتا ہے کہ مثلا جو ہندوؤں کے ہاں ہنومان کی پوجا ہوتی ہے، وہ پوجا جو ہے بلی کی پوجا ہے، یعنی نہ بعنوان شخص کی جناب کہ مثلا ہنومان جو ہے وہ ایک شخصیت ہے، نہیں، ایک پاور، ایک قوت، ایک طاقت۔ لہٰذا اس قسم کی فکر جو ہے مشرکین کے ہاں پائی جاتی تھی کہ جس کے اندر پاور پایا جائے، جس کے اندر طاقت، جس کے اندر قوت پائی جائے، اس کو یہ جو ہے وہ اپنا معبود سمجھ لیتے تھے، خالق سمجھ لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ آج کے دور کو ہم نہ دیکھیں کہ آج سائنس جو ہے وہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ چاند کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، ستارے کتنے بڑے ہیں، ان کا راستہ کیا ہے، کیسا ہے، خاک ہے، مٹی ہے، پتھر ہے۔ اس زمانے میں آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز تھی، لہذا سورج کی پوجا کرنے والے موجود تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے موجود تھے، چاند کی پوجا کرنے والے موجود تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی آسانی سے، بہت ہی سادے الفاظ میں ان کو یہ سمجھانا چاہا کہ خدا کیا ہے۔ خدا کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے کیا، اللہ یعنی ہمارا خالق مالک جو ہماری پوری
زندگی کا ذمہ دار ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا رازق اور رب ہے۔ رب یعنی چلانے والا۔ اب اگر رب نہ ہو دنیا چلے گی؟ ہماری آپ کی حیات برقرار رہے گی؟ نہیں چلنے والی ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر رب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ چلنے والی نہیں ہے۔ سورج کتنی دیر کا ہے، چاند کتنی دیر کا ہے، ستارے کتنی دیر کے ہیں، لہذا ان کو رب مان لینا، ان کو الہ مان لینا، ان کو معبود مان لینا، یہ جو ہے وہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ستارے ڈوب جائیں گے تو پھر کون رہ جائے گا ہماری ہدایت کے لیے؟ چاند غائب ہو جائے گا تو پھر ہماری ہدایت کون کرنے والا ہے؟ لہذا جناب ابراہیم نے ان کے سامنے اس قسم سے استدلال کیا کہ بہرحال یہ ایک بہترین استدلال ہے، اور اس کو علماء علم کلام مماشات کہتے ہیں، یعنی کسی کے عقیدے میں اس کے ساتھ چلنا۔ چلیے ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ لہذا جناب ابراہیم نے اس طریقے سے گفتگو شروع کی، فلما را کوکبا، جب ستارہ چمکتا ہوا دیکھا جناب ابراہیم نے تو کہا کہ ھذا ربی، کہ تم خدا مانتے ہو، چلو ہم بھی اس کو رب مان لیتے ہیں، یعنی یہ ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد پھر ستارہ ڈوبنے لگا۔ ستارے جو ہے ظاہر ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد نکلتے ہیں، اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے غروب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ تو غائب ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی اب ہمارا رب ہوگا کون؟ جب یہ ہے ہی نہیں تو ہمارے ربوبیت کی ذمہ داری سنبھالے گا کون؟ اس کے بعد کہا کہ جب قمر دیکھا، چاند کو دیکھا، کہا کہ ہاں یہ زیادہ چمکدار ہے، لہٰذا یہ خدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب چاند ڈوب گیا، ظاہر ہے کہ چاند کا بھی سلسلہ یہ ہے کہ 20 دن تک آدھی رات میں، 20 دن تک آدھی رات نصف آخر میں چمکتا ہے، اور اس کے بعد بہرحال پوری رات مکمل طور پر 2 ہی 4 دن ہیں کہ 11-12 تاریخ سے لے کر مثلا 15-16 تاریخ تک مکمل رات میں رہتا ہے، ورنہ ابتدائی جو راتیں ہیں اس میں جو ہے وہ شروع سے لے کر درمیان شب تک رہتا ہے، اور پھر آخری راتوں میں آخر شب میں پایا جاتا ہے، پھر آخر میں 2-3 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب چاند بالکل غائب بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم نے ان کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اچھا قمر کو مان لیتے ہیں، چاند کو مان لیتے ہیں اپنا رب۔ کہا کہ جب چاند ڈوبنے لگا جناب ابراہیم کہہ رہے یہ بھی تو ڈوب گیا، یہ بھی جو ہے وہ ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ مان لیتے ہیں، پھر سورج بھی ڈوب گیا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو یہ سب ڈوبنے والے ہیں، یہ سب زوال پذیر ہیں، یہ سب ختم ہونے والے ہیں، لہٰذا ان کو ہم جو ہے وہ خدا نہیں مان سکتے، ہم اس خدا کے گویا عبادت کرتے ہیں یا اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لہذا اس طریقے سے جناب ابراہیم نے ان کو ہدایت کی، ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد پھر جب قوم نے ان کو جناب ابراہیم کو دھمکی دیا تو جناب ابراہیم نے ان سے کہا کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو، ڈرنے کا مقام تمہارے لیے ہے کہ تم مشرک ہو کے ڈر نہیں رہے ہو، خدا کے پاس ساری قوت ہے، تم نہیں ڈرتے رہے ہو، اور ہم کو ڈرا رہے ہو۔ کس سے ڈرا رہے ہو؟ اپنے خداؤں سے، یعنی جن کو ہم یہ مان چکے ہیں کہ ان کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ کچھ ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ان سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو، اور ہم جو خدا پر بتا رہے ہیں کہ صاحب قدرت ہے، صاحب کمال ہے، اس کی گرفت تم تک ہے، تم کو وہ اپنے عذاب میں، چنگل میں پکڑ سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے ہو۔ لہذا یہ حق تمہارا ہے کہ تم ڈرو، جس نے تم ایک قادر اور ایک جس کو کہا جائے صاحب قدرت پروردگار کو چھوڑا ہے، ہم کیوں ڈریں؟ یہ بت جن کے پاس کوئی قوت اور قدرت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم نے پریکٹیکلی ان کو جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا کہ لے جا کر بت خدائے آزر میں سارے بتوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب ابراہیم سے جب وہاں پوچھا گیا کہ کس نے یہ کام کیا ہے، جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ فاسأل کبیرہم، یہ جو ان کا بڑا والا بت ہے کہ جو تاریخ میں ہے کہ اس کے گلے میں تبر بھی ڈال دیا تھا، وہ کلہاڑی جس سے جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا وہ اسی بڑے والے بت کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ کہا اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون، یہ تو خود موجود ہے، تو ہو سکتا ہے اسی نے مار دیا ہو۔ تو کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل کسی کام کے نہیں ہے، یہ کیسے توڑ دیں گے، یہ کیسے بتوں کو؟ جناب ابراہیم نے کہا تم خود مانتے ہو کہ کسی کام کے نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکیں، کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، اور تم ان کو رب مانتے ہو، تم ان کو معبود مانتے ہو، کیسے عقیدہ ہے؟ اتنی وضاحت اور صراحت آپ جناب ابراہیم کا بیان دیکھیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہدایت نہیں لاتے۔ اس کے بعد دوسرا سلسلہ کہ جہاں پر قرآن نے بیان کیا کہ یہ ہدایت سے محروم ہے، وہ سورہ مبارکہ توبہ کے 114-15 نمبر کی آیات ہیں کہ جہاں پر بہرحال
مستقل سلسلہ انشاءاللہ کبھی دوسرے موقع پر بھی عرض کریں گے کہ وہاں پر یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے چچا اس آزر کے لیے استغفار کیا، اور اس سے پہلے یعنی پہلے یہ آیت ہے کہ پیغمبر کو اور مومنین کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کافر اور مشرکین کے لیے استغفار کریں، اور اس کے بعد یہ کہ اگر جناب ابراہیم نے استغفار کیا ہے تو پروردگار عالم نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کی بنیاد پر جناب ابراہیم نے استغفار کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں اور ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے تو تبرأ منہ، تو جناب ابراہیم نے اس شخص سے یعنی آزر سے اظہار برات کیا۔ یہاں پر ایک بحث یہ مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے کہ مثلا پیغمبر کے اعزاء رشتہ دار یا کم سے کم ان کے والدین اور باپ دادا یہ سب کافر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں؟ علماء شیعہ کا اجتماع ہے کہ نہیں، کافر نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر کسی نجس اور خبیث نسل میں پیدا ہونے والا نہیں، لیکن اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سارے اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، مثلا صاحب تفسیر سیوطی تفسیر در منصور سیوطی نے کہا ہے کہ نہیں، پیغمبر کے اجداد جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتے، لیکن بہت سارے لوگوں نے بہرحال جن کا زیادہ تر جو بہرحال وہ بغض ہے وہ جناب ابو طالب سے، کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے، اور پھر روایات صرف جناب ابو طالب کے حوالے سے نہیں ہیں کہ جناب ابو طالب سے پیغمبر نے کہا کہ ایمان لے آؤ تاکہ ہم تمہارے لیے شفاعت کریں استغفار کریں، اور جناب ابو طالب ایمان نہیں لے آئے۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی والدہ کے لیے بھی یہی روایات ہیں کہ پیغمبر کی والدہ کے لیے بھی پیغمبر نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار ہمیں اجازت دے دے کہ ہم استغفار کریں اپنی ماں کے لیے، خدا نے اجازت نہیں دیا تو پیغمبر رونے لگے کہ ہے ہماری ماں جو ہے نعوذ باللہ جہنم میں جلے گی۔ یا مثلا اسی جناب ابو طالب کے حوالے سے جو روایت ہے وہ روایت یہی ہے کہ جس وقت پیغمبر پہنچے جناب ابو طالب کے آخری وقت میں وفات کے وقت، وہاں پر ابو جہل اور بعض دیگر شخصیتوں کا ذکر ہے کہ غالباً ابو سفیان کا بھی نام ہے بعض روایات میں، کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ایمان لے آؤ چچا، جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں، کہا کہ ابو جہل نے پھر پلٹ کے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ کیا اپنے جد عبد المطلب کے دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے جد عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ جناب عبداللہ کی وفات پہلے ہو چکی، عبد المطلب کی بعد میں ہوئی، تو عبداللہ بھی اپنے باپی کے دین پہ رہے ہوں گے نا، تو نعوذ باللہ جناب عبداللہ بھی کافر تھے اور جناب عبد المطلب بھی کافر تھے، اور اسی نعوذ باللہ کفر کے دین پر جناب ابو طالب بھی گئے ہیں۔ لہذا نہ پیغمبر کے ماں مسلمان تھی، نہ پیغمبر کے باپ مسلمان تھے، اور نہ جو ہے وہ پیغمبر کے دادا مسلمان تھے نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک قرآن مجید کے اس بہرحال بیان کے خلاف ہے کہ جہاں پر پیغمبروں کے اس سلسلے کو طاہر اور پاکیزہ قرار دیا گیا، پیغمبر کی نسل ایسی نہیں ہو سکتی کہ مثلا اللہ جو ہے کیچڑ میں کمل اگال دے۔ خدا کے پاس قدرت ہے، پروردگار عالم میں بہت سارے فاسد گھرانوں میں بہترین افراد پیدا کیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہدایت کی بات آئے گی، ایک انسان کا دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے، ہم ایک شخص کافر کا بیٹا ہے اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ پیغمبر ہے، یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی؟ اسی دن سے ہم جیسے ہی پتہ چلے گا کہ پیغمبر ہیں ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ وہ جو پیغمبر سے رشتہ داری کی بنیاد پر اتنی محبت کرتے تھے، اپنے عزیز مانتے تھے، بھائی بھتیجا مانتے تھے، انہوں نے رسالت کا نام سن کے جو ہے وہ اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ تو اگر پہلے سے نفرت کرنے والا آدمی ہوگا تو پیغمبر سننے کے بعد، پیغمبر کی رسالت کے اعلان کے بعد جو ان سے محبت کرے گا۔ لہذا اگر پیغمبر کو پروردگار عالم کسی ایسے خاندان میں پیدا کرے کہ جو خاندان خدا کے نزدیک محبوب نہ ہو، تو پروردگار عالم کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ مومنین اس کو پہچان لیں اور اس سے محبت کرنے لگیں؟ لہذا پروردگار عالم نے انبیاء کے سلسلے کو، اولیاء کے سلسلے کو کفار کے درمیان نہیں رکھا ہے۔ لہذا روایات بھی ہیں ہمارے ہاں، وہ بہت واضح اور صریح روایات ہیں کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا شجرہ بالکل پاکیزہ ہے۔ زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اسلاف بھی پاکیزہ ہیں اور ارحام بھی پاکیزہ ہیں، یعنی ان کی مائیں بھی پاک اور پاکیزہ رہی ہیں اور صلب بھی پاک و پاکیزہ رہا ہے۔ لہذا جتنے بھی اسلاف میں ائمہ اطہار علیہ السلام گزرے ہیں، جناب آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک اور پیغمبر کے بعد سے لے کر آخری امام تک، تمام وہ سلسلے وہ ہیں کہ جہاں پر کفر اور شرک کا گزر نہیں پایا جاتا۔ لہذا مثلا جناب
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر یہ خطاب مشہور ہوا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ مولا کائنات، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لم یعبد صنما طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی علی نے بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، علی نے نہیں جھکایا اور نعوذ باللہ نبی نے جھکا لیا۔ لہذا بہرحال یہ صرف اور صرف جناب ابو طالب کی دشمنی تھی کہ جس کو انہوں نے پھیلاتے پھیلاتے باپ دادا اور پیغمبر کی ماں تک کو شامل کر لیا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم ہمیں اس عقیدے سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن مجید کی اس صداقت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔